موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی دریائے نیل پر ماری تو سارے مصر کو سیراب کرنے والا پانی خون بن گیا۔ اس کے بعد مینڈک نکل آئے، وہ گھروں میں، پلنگوں اور بستروں پر، یہاں تک کہ تنوروں میں بھی پھدکتے اور اچھلتے پھرتے تھے۔ شروع میں تو درباری جادوگر موسیٰ کے معجزات کی نقل کر لیتے تھے اور جو انوکھا کام وہ کرتا تھا یہ بھی کر لیتے تھے، لیکن وہ دریائے نیل کا پانی صاف کرنے یا مینڈکوں کو دور کرنے میں کچھ نہ کر سکے۔ بادشاہ شرمسار اور پشیمان ہوا اور موسیٰ کو بلا کر وعدہ کیا، اگر تمہارا خدا مینڈک دور کر دے تو میں لوگوں کو جانے دوں گا۔ موسیٰ نے خدا سے دعا مانگی تو سارے مینڈک مر گئے، لیکن جو ہی آفت ٹل گئی بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور موسیٰ اور خدا سے کہنے لگا، میں لوگوں کو جانے نہیں دوں گا۔ پھر خدا نے کثرت سے جوئیں بھیجیں جو ہر جگہ سرسراتی پھرتی اور بری طرح کاٹتی تھیں۔ ہر دفعہ بادشاہ موسیٰ سے وعدہ کرتا تھا، خدا یہ آفت دور کر دے تو میں لوگوں کو جانے دوں گا۔ ہر دفعہ موسیٰ بادشاہ کی سنتا اور خدا سے دعا مانگتا اور آفت دور ہو جاتی، مگر آفت کے ٹلتے ہی بادشاہ اپنا ارادہ بدل لیتا اور اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیتا تھا۔ جوؤں کے بعد مچھروں کی آفت آئی، ان کے بعد سارے جانوروں میں مری کی وبا پھیل گئی، مصریوں کے گائے، بیل، گھوڑے اور گدھے سب مر گئے۔ اس کے بعد سارے لوگوں کو دردناک پھوڑے نکل آئے، لیکن بادشاہ اب بھی کہتا تھا، نہیں نہیں۔ اس کے بعد زبردست طوفان آیا اور بڑے بڑے اولے پڑنے لگے جن سے ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، مگر بادشاہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس کے بعد خدا نے غول کے غول ٹڈیاں بھیجیں جو بچی کھچی فصلیں اور ہر قسم کی ہریالی چٹ کر گئیں۔ مصر کے ملک اور لوگوں پر آنے والی ہر آفت کے بعد موسیٰ اور ہارون بادشاہ کے پاس جاتے تھے، وہ اس سے کہتے کہ اپنا ارادہ بدل لے اور خدا کی بات سن۔ وہ ہر دفعہ وعدہ کرتا لیکن آفت کے ختم ہوتے ہی خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا۔ جب خدا نے 9ویں آفت 3 دنوں تک گہری تاریکی بھیجی تو بادشاہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے چلا کر موسیٰ سے کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں پھر کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ موسیٰ نے کہا، اے بادشاہ، واقعی میں تیرا منہ پھر کبھی نہیں دیکھوں گا، لیکن چونکہ تو نے اپنی ضد نہیں چھوڑی ہے اس لیے خدا ایک اور ہولناک کام کرے گا۔ یہ کام پہلی ساری آفتوں سے زیادہ خوفناک ہوگا، پھر تو اس کے لوگوں کو ضرور ہی جانے دے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ آدھی رات کو میں سارے ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور ہر پہلوٹے کو ماروں گا۔ محل میں بادشاہ کے پہلوٹے سے لے کر جھونپڑے میں غریب کے پہلوٹے، بلکہ چوپایوں کے پہلوٹوں تک سب کو ہلاک کروں گا۔ سارے مصر میں اتنا بڑا ماتم ہوگا کہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ لیکن ضدی اور ہٹ دھرم بادشاہ نے نہ موسیٰ کی بات سنی نہ خدا کی۔ خدا نے موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ میں اسرائیلی لوگوں کو اس آخری اور سب سے بڑی آفت سے بھی محفوظ رکھوں گا، لیکن ضرور ہے کہ وہ میری ہدایات پر عمل کریں جو تو انہیں دے گا۔ اگر ہر خاندان اس بات پر عمل کرے گا جو میں نے کہی، تو جب موت کا فرشتہ ملک میں سے گزرے گا تو ان کے پہلوٹے جیتے بچیں گے۔ اگر تم اس آفت سے بچنا چاہتے ہو تو جو خدا کہتا ہے وہ کرو۔ ہر باپ سے کہو کہ اپنے گلے میں سے صحت مند اور بے عیب برا یا بکری کا بچہ لے، اسے ذبح کرے اور اس کا خون لے کر اپنے گھر کی چوکھٹ پر، اوپر اور دونوں اطراف پر لگائے۔ آدھی رات کو مصر کے سارے گھروں میں سے رونے اور ماتم کرنے کی دردناک آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اسرائیلیوں نے یہ واویلا اور آہو پکار سنی تو جان گئے کہ خدا نے جو کہا تھا وہ کر دیا ہے۔ ہر مصری گھر میں پہلوٹا مر گیا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا کیونکہ انہوں نے اس کا یقین کیا اور حکم مانا تھا۔ بادشاہ نے فوراً موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور دھاڑے مارتے اور روتے ہوئے کہا، نکل جاؤ میرے ملک سے، فوراً نکل جاؤ، اپنے بیوی بچے، چوپائے اور جو کچھ تمہارا ہے سب لے کر نکل جاؤ، بس ہمیں چین آرام سے رہنے دو۔